بہت سارے بھائیوں کا رنگ آ رہا تھا کہ فراز بھائی پھر آپ نے وہی چھوٹے ویڈیو بنانے شروع کر دیے ہیں۔ یہ لے بھائی جان، تھوڑا کوشش کروں گا بڑا ویڈیو بنانے کی، اور کوئی 10 کبوتروں کا اضافہ ہوا ہے، اور 10 کو ہم نے آپ کی آسانی کے لیے یہ دیکھیں میرون چھلے ڈالیں۔ جن جن کبوتروں کے دونوں مادیاں بھائی جان، یہ فرنٹ پہ دونوں کھڑی ہیں، دیکھیں یہ میں فوکس کر رہا ہوں، میں دیکھیں دونوں کے پاؤں میں میرون چھلے، یہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ہم نے کیا ہے۔ بہت سارے بھائیوں کا رنگ آ رہا تھا، ابھی پچھلے میں بھی ایک بھائی کا رنگ آیا، آج بھی رنگ آیا، انہیں بھی مادی چاہیے، لیکن مادی چاہیے آؤٹ کلاس۔ یہ جو ہم نے اضافہ کیا ہے ان میں کئی جوڑے ایسے ہیں جو آپس میں لگے ہوئے ہیں، جیسے یہ دیکھیں سبر چینا کبوتر دیکھ رہے ہیں بھائی، یہ سریے علی کی جان ہے۔ سریے والا یہ کہتا ہے کہ فراز بھائی یہ ہوتے ہیں سبر چینے۔ یہ دیکھیں یہ جا رہا ہے میرا شہزادہ، اس کی مادی ادھر ہی کہیں ہوگی بھجن، ابھی سجے کھبے ہوگی، کہیں نظر آ جائے گی ہماری شہزادی۔ یہ دیکھیں یہ بھی میرون چھلنے والی مادی، یہ اس کا اضافہ ہوا ہے ادھر، یہ دیکھیں میرون چھلے والا گاڑا چالدار کبوتر ہے بھجن، اس کا بھی اضافہ ہوا ہے ادھر، یہ دیکھیں اس مادی کا بھی اضافہ ہوا ہے، ڈبل چھلے والی ہے۔ اللہ کی شان ہے بھجن، کیسے کیسے کبوتر لوگوں کے پاس ہیں، ان میں ایک بھی ہمارے گھر کا نہیں ہے بھجن، آپ جیسے نفیس استادوں کے گھر کے کبوتر ہیں سارے کے سارے۔ ہاں ایک کونے میں بیٹھا، اس کو نکالتے ہیں یہاں سے۔ نہیں کر رہے ہیں یہاں بیٹھا، یہ بھی نیا آیا ہے، دیکھیں میرون چھلا ڈلا ہے۔ اور ابھی رہ گئے بھجن بہت کبوتر ہیں میرون چھلے والے۔ یہ دیکھیں نا ٹیڈی مادی، یہ میرون چھلے والی باہر جا رہی ہے، یہ دیکھیں یہ بھی مادی ہے بھجن، گاڑی چھاپدار مادی ہے، یہ بھی میرون چھلے والی ہے۔ ہم نے چھلے ایک ہی ڈال دیے ہیں تاکہ ہمیں یہ ذہن میں رہے اور یاد رہے کہ نئے کبوتر کون سے ہیں اور اس میں پرانے کبوتروں کی انٹری کہاں کہاں سے ہوتی ہے۔ ساروں کو ایک ہی چھلے ڈالے ہم نے باریک، کسی کو موٹا نہیں ڈالا۔ یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے بھجن کبوتر، اسے بھی میرون چھلا ڈالا ہے، یہ دوبارہ باہر کنالی میں سے نکل کے باہر جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہ بھی میرون چھلے والا، یہ بھی نیا آیا، یہ چیمپئن کبوتر ہے کئی سالہ۔ کس کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں، میں کس کی بات کر رہا ہوں، یہ دیکھیں کلسرا کبوتر ہے بھجن، کئی سالہ چیمپئن ہے۔ اللہ سے دعا منگا کرے بھجن، جو پاکستان کے حالات ہیں، آج صبح سے ملک سے باہر سے بھائیوں کے رنگ آ رہے ہیں مجھے بے انتہا۔ یہ دیکھیں بھجن جالدار مسی متی گاڑی، یہ بھی نہیں آئی ہے۔ سب بہت پریشان ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے جو حالات ہیں پاکستان کے وہ اس وقت اچھے نہیں ہیں، اوور آل دنیا کے حالات اچھے نہیں ہیں، مہنگائی اور پریشانیاں پوری دنیا میں ہی ہیں، لیکن کیونکہ آلریڈی کوئی بہت امیر ملک نہیں ہے پاکستان، بہت زیادہ قرضہ ہے پاکستان پہ، تو اس حساب سے جو باہر رہنے والے ہیں بھجن وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ ساری فیملیاں ان کی یہاں ہیں، وہ خود باہر ہیں۔ صبح سے بار بار فون آ رہا ہے مجھے، اور لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ فراز بھائی ہم بہت پریشان ہیں۔ یہ کبوتر بھی نیا ہے بھجن، یہ ٹیڈی ہے، دیکھیں 3 چھلے ڈلے ہوئے اس کے پاؤں میں، یہ سینٹر میں کھڑا ہو گیا آگے، ماشاء اللہ کلونی دیکھیں اس کی۔ پریشان نہ ہو، دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں جہاں جہاں لوگ ہیں۔ یہ چیمپئن کبوتر جو میں بتا رہا تھا آپ کو نیچے اترا ہے، کیونکہ دعاؤں سے ہی سب کچھ ہوگا، انسان کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ اللہ کے اختیار میں۔ بس ایک چیز یاد رکھیں، یہ ملک کلمے پہ بنا ہے، تو نہ کوئی اس کو کھا سکتا ہے نہ کوئی اسے نگل سکتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی کھانے کی کوشش کرے گا تو یہ گلے میں پھنس جائے گا، کیونکہ اللہ کی مدد ہے، اور اللہ یہ کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ جو پسند کرتا ہوں کلمات
وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کو اس سے زیادہ اور کسی الفاظوں سے پیار نہیں ہے۔ تو چیز صرف اتنی سی ہے، جو کلمے میں بنا ہے نا بھائی، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہم بھی انسان ہیں، میں خود پریشان ہو جاتا ہوں، گھبرا جاتا ہوں، کیا کریں، کیونکہ وہ تو چلا گیا جو کہتا تھا گھبرانا نہیں۔ اب جو رہ گئے ہیں وہ تو کہتے ہیں گھبراؤ اور پریشان ہو، ٹھیک ہے۔ تو بات اتنی سی ہے، آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، اللہ سے دعائیں مانگیں، اور سجے کھبے کی سوچوں سے زیادہ اچھا یہ ہے روزے رکھیں، عبادت کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، غریبوں کی مدد کریں، اپنے مال میں سے کوئی تھوڑا سا 5 پیسے 4 آنے نکالیں، مسکینوں کی مدد کریں۔ اس سے کیا ہوگا، اللہ خوش ہو جائے گا، اور جب اللہ خوش ہو جائے گا تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا، اور ساری عوام، پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا کی انسانیت خوش ہو جائے گی۔ کیونکہ اصل چیز یہ نہیں ہوتی کہ انسان اپنے گھر اور اپنا سوچے، ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم صرف اپنا سوچتے ہیں۔ اپنا سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا بھائی، اصل جو مین چیز ہے وہ سب کے لیے سوچنا ہے۔ ایک مسلمان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہندو کے بچے، کرسچن کے بچے، یہودی کے بچے، سکھ کے بچے اور مسلمان کے بچے میں فرق نہیں کرتا، وہ سب کو برابر سمجھتا ہے، اور یہی سب سے بڑی کوالٹی اور یہی ہمارا حصہ ہے جو اللہ کے نبی کے ذریعے ہم تک آیا، کہ ہم نے فرق نہیں کرنا، ہم نے سب کو برابر جاننا ہے، سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو سپیریئر بناتی ہے مسلمانوں کو۔ مسلمان معاف کرنا جانتا ہے، مسلمان انصاف کرنا جانتا ہے۔ ایسی نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اگر کسی معاشرے کو، کسی قوم کو، کسی ملک کو برباد کرنا ہے تو صرف وہاں سے عدل و انصاف اٹھا لیں، وہ خود بخود برباد ہو جائے۔ لوگ سوچتے ہیں اپنی، ہمارا کیا ہوگا، ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، ہماری جائیداد کا کیا ہوگا، ہماری پراپرٹی کا کیا ہوگا۔ وہیں پہ آ کے کمزوریاں شروع ہوتی ہیں اور ویکنس شروع ہوتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ڈرامہ ختم ہوا ہے، بہت زیادہ پاپولر گیا ہے، میں دیکھ نہیں سکا، لیکن پھر بھی اس کی میں نے چھوٹی موٹی کلپ جو ہوتے ہیں وہ یوٹیوب پہ دیکھ لیے تھے۔ پری ذات، اس میں یہی وہ اپنے دشمن کو بولتا ہے کہ تو نے مجھ سے پنگا کیوں لیا، مجھے چھیڑا کیوں، کیونکہ میں تو فٹ پاتھ سے اٹھا تھا، تو مارے گا مجھے 5-10 روپے کی گولی سے تو میں دوبارہ فٹ پاتھ پہ جا کے گر جاؤں گا، لیکن تیرا کیا ہوگا، وہ کیا تھا، تیرا کیا ہوگا کالیا۔ صرف اس کے بچے کو وہ کڈنیپ کرتا ہے اور ڈرامہ کرتا ہے ماننے کا، تو بھائی جان وہ پاگل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کھونے کو ہے بہت کچھ، اس ولن کے پاس کھونے کو بہت کچھ تھا، اس کے پاس پراپرٹی تھی، جائیداد تھی، بیوی بچے تھے۔ اصل چیز یہ ہے، جب آپ یہ کہنا کہ میرا گھر بار، میری دولت، میری فیکٹری، میری جائیداد سب اللہ اور اللہ کے نبی پہ قربان، میرے بچے، میری نسلیں، میں خود قربان، ہائے 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 ہائے، پھر جینے کا مسئلہ، اصل جو مزہ ہے نا جینے کا، وہ آپ کو اس وقت آئے گا، اس وقت آپ جس منصب پہ بھی بیٹھے ہو، چاہے آپ جج ہوں، آپ فیصلہ کریں گے مزے کا، جب آپ وکیل ہوں آپ کیس لڑیں گے مزے کا، جب آپ پولیس والے ہوں آپ کیس لڑیں گے مزے کا، آپ ایف آئی اے والے ہوں، آپ سی آئی اے والے ہوں، آپ نیب والے ہوں، آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہو جس کا عدل و انصاف سے تعلق ہے، پھر کلیئر کروں گا، جس سے عدل و انصاف سے تعلق ہے، وہ چیز نہیں کہ ایک واسا کا افسر ہے، ایک وابڈا کا افسر ہے، ایک ایل ڈی اے کا افسر ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ، جب وہ سب سے زیادہ اللہ اور اللہ کے نبی سے پیار کریں گے کہ میں حشر والے دن کیا منہ دکھاؤں گا اللہ اور اللہ کے پیارے نبی کو، کیسے مجھے شفاعت ملے گی۔ نبی کی دعا منافقوں کے ساتھ نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں لی اللہ کے نبی نے منافق لوگوں کی۔ ہاں خطا ہو جاتی ہے، قصور ہو جاتا ہے،
چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، میں خود گنہگار ہوں، اللہ نے پردے میں رکھا ہے، میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے، اللہ معاف کر دے۔ لیکن کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ کا نبی سب کو بچا لے گا، نہیں نہیں، پھر فائدہ کیا ہوا دوزخ بنانے کا؟ پھر اللہ سے جنت ہی بنا لیتا، آ جاؤ سارے، ہو جائے گی ٹم 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 ٹم۔ کیسا ہے؟ آخر آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی برا ہے تو اس کا مطلب کہ اچھے کا وجود ہے، اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی اچھا ہے تو اس کا مطلب برائی کا وجود ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی نے غلط کام کیا تو اس کا مطلب اچھے کام کرنے والے بھی لوگ زندہ ہیں۔ اس لیے دعائیں مانگیں۔ جب آپ دعائیں مانگیں گے، کوشش کریں گے اپنے بچوں کو رزق حلال کھلائیں گے۔ جب آپ اپنے بچوں کو رزق حلال کھلائیں گے، بھجن کب تک ہوگا یہ کب تک ہوگا؟ پوری دنیا میں مسلمان ذبح ہو رہے ہیں اور کٹ رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں دیکھ لیں، کشمیر میں دیکھ لیں آپ، فلسطین میں دیکھ لیں آپ، ایک ظلم کی ہولی کھیلی جا رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ کب تک چلے گا یہ ایسے؟ ہمیشہ تو نہیں چلے گا نا۔ اس کا بیسٹ طریقہ جو ہے وہ یہ ہے، اپنے بچوں کو رزق حلال کھلائیں۔ 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، اور فائنلی ایک نئی جنریشن نکل کے باہر آئے گی، اور جب وہ نئی جنریشن نکل کے باہر آئے گی تو وہ پیور خالص حالت میں ہوگی، کیونکہ ان کی رگوں میں حرام نہیں ہوگا، منافقت نہیں ہوگی، رشوت نہیں ہوگی، منافع خوری نہیں ہوگی، سود نہیں ہوگی۔ پھر ایک نئی دنیا آباد ہوگی، ایک نیا پاکستان بنے گا اور نئے سرے سے بنے گا۔ ایسے نہیں بن جاتا بھجن پاکستان، ایسے نہیں بن جاتا مسلمان، ایسے نہیں دنیا بدل جاتی۔ قربانی دینی پڑتی ہے، بہت زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے بعد جا کے سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعائیں مانگنا، جتنی آپ دعائیں مانگیں گے، کیونکہ یہ مبارک مہینہ ہے۔ ہاں ایک چیز کنفرم ہے، اس مبارک مہینے میں جس نے اپنے ایمان کا سودا کیا، جس نے گواہ بنا لیا، ثبوت کوئی نہیں ہوتے، اس نے ماہ رمضان کو گواہ بنا لیا اپنے خلاف، اس کا آپ دیکھنا بھجن اللہ کیا حشر کرے گا۔ دنیا اور آخرت اس کی اجڑ جائے گی، اس کی معافی نہیں ہے، کیونکہ ایک نماز 70 گنا زیادہ، اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، 70,000 گنا زیادہ ہو سکتا ہے، 70 لاکھ گنا زیادہ، کہاں تک وہ نیکی جائے گی ہمیں نہیں پتا۔ لیکن جو مین چیز ہے وہ چیز یہ ہے کہ آپ نے جو بویا ہے آپ وہ کاٹیں گے۔ آج مجھے چودھری یاد آ گیا بھجن، بڑے عرصے کے بعد، شیخوپورہ میں اس کی رہائش تھی۔ میں نے چودھری سے ایک دن پوچھا، میں نے یہ بات سریے والے کو بھی بتائی ہوئی ہے اور 2-3 لوگوں کو بتائی ہوئی ہے، میں نے کہا چودھری یار مجھے کوئی نصیحت کر۔ چودھری مجھے کہتا ہے یار تو مولوی بندہ، میں گنہگار بندہ، میں تجھے کیا نصیحت کروں، تجھے سب پتہ ہے اللہ رسول کا حکم کیا ہے، قرآن میں کیا ہے۔ میں کہا نہیں یار چودھری مجھے کوئی نصیحت کر یار۔ تو چودھری نے بھجن مجھے 3 باتیں بولی تھی، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ چودھری یہ کہتا تھا کہ میں اچھا انسان نہیں ہوں، میں گنہگار انسان ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس نے 3 باتیں جو بولی، وہ کیا بولی؟ کہتا ہے صبح اٹھ کیا کرتا ہے، یعنی کہ فجر کی نماز کے وقت۔ میں کہا تو بول۔ کہتا ہے وضو کر، غسل کر، نماز پڑھ اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا، اللہ حلال کی 1 روٹی حرام کی 10 روٹیوں سے بہتر۔ کہتا ہے کیا ہے تیرے پاس، گاڑی یا موٹر سائیکل؟ میں نے کہا یار گاڑی۔ کہتا ہے جب گاڑی سڑک پہ چلا تو اس طرح چلا کہ اگر مٹی کی ڈھیری پڑی ہے کہیں نا تو کسی کے منہ پہ مٹی اڑ کے نہ جائے، بارش ہوئی بھی ہے یا کیچڑ ہے یا گٹر کا پانی بہہ رہا ہے تو کسی کے کپڑوں پہ ایک چھینٹ نہ جائے۔ ذرا سمجھ رہے ہیں اس کی گہرائی؟ کہتا ہے اللہ سے دعا مانگ، اللہ سے دعا مانگ کہ اللہ تجھے ایسا بنا دے۔ بھائی میں اس وقت نہیں سمجھ سکا، میں کہا چودھری تیسری بات رہ گئی۔ کہتا ہے ہاں، ایک فقیر کو، ایک منگتے کو بادشاہ بننے کے لیے 7 نسلیں چاہیے، اور ایک بادشاہ کو فقیر پیدا کرنے کے لیے 7 نسلیں چاہیے۔ نہیں سمجھ سکا بھجن میں اس وقت چودھری کی بات، کیونکہ اس کی وجہ ہے
وہ بہت سینئر تھا اور میں بہت جونیئر تھا، میری عمر اس سے زیادہ اتنی نہیں تھی، لیکن پھر پاکستان کے حالات اور وقت نے مجھے سکھایا کہ جو آدمی کسی کے منہ پہ ایک مٹی کا ذرہ نہیں اڑا سکتا، جو کسی کے کپڑوں پہ ایک پانی کی چھینٹ نہیں ڈال سکتا، وہ کیسے ظلم کرے گا؟ جو آدمی دن میں ایک روٹی کھا کے سو جائے 3 ٹائم کی جگہ حلال کی اور حرام نہ آنے دے، اس کے بچے حرامی کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ اس کے بچے رشوت خور، منافع خور، بکنے والے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اور تیسری بات، ڈیلیور کرنے کی، جن کے ہاتھوں میں کشکول ہے ان کی 7 نسلیں چاہیے ڈیلیور کرنے کے لیے، وہ 7 نسلوں تک صرف مانگتے رہیں گے، صرف مانگتے رہیں گے اور مانگتے ہی رہیں گے۔ اور جو بادشاہ ہے اس کی جیب میں اگر 1 روپیہ بھی ہوگا اس کے بیٹے کی، اور دروازے پہ کوئی آدمی آ جائے گا تو اس کا بیٹا وہ 1 روپیہ نکالے گا اور آگے کسی کو دے دے گا۔ بھائی آج چودھری بڑا یاد آیا مجھے، کیونکہ رات میں جلدی سو گیا تھا، بیمار آدمی ہوں، طبیعت میری صحیح نہیں رہتی، بیماریاں ہیں، میں جلدی سو گیا تھا اور میں پوری قسط نہیں دیکھ سکا جو رات لگی ہوئی تھی، پوری دنیا دیکھ رہی تھی اسے، لیکن آج دل سے مجھے چودھری یاد آ رہا ہے۔ عرصہ ہو گیا چودھری کی شکل دیکھے ہوئے، اللہ اسے صحت و زندگی دے۔ اپنے آپ کو وہ خود برا کہتا تھا، لیکن میرے نزدیک وہ بہت ہی اچھا انسان تھا، کیونکہ وہ مجھے زندگی گزارنے کا پھل سکھا گیا۔ وہ مجھے بتا گیا کہ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ عمرہ، چہرے پہ لمبی سی داڑھی، ماتھے پہ محراب کا نشان، سر پہ کپڑا، کندھے پہ کپڑا، سر ڈھکا ہوا، ٹوپی لگائی ہوئی، اللہ رسول کی باتیں، قرآن اور حدیث کی باتیں، تلاوت قرآن، درس دینا لوگوں کو، یہ ساری چیزیں ایک طرف رہ جاتی ہیں جب ایک آدمی ظلم کرتا ہے، جب کسی کا قتل کرتا ہے۔ ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یقین مانے وہ مجھے ایک وہ گر سکھا گیا جو کئی دفعہ مسجد کے ممبر پہ بیٹھا مولوی مجھے نہیں سکھا سکا۔ اس نے زندگی کا ول سکھا دیا کہ زندگی ہے کیا اور تو نے گزارنی کیسے ہے۔ آج اگر مجھے کبھی چودھری مل گیا وہ اور وہ زندہ ہوا تو میں اس کا شکریہ ضرور ادا کروں گا کہ میری ذات پہ اس کا ایک احسان ہے۔ دیکھ لیں بھائی جان، سیکھنے کو انسان کہاں کہاں سیکھ لیتا ہے۔ اللہ سے دعا مانگوں گا اللہ آپ ساروں کو خوش رکھے، پریشان نہ ہونا اور گھبرانا نہیں، کیونکہ پکچر ابھی باقی ہے۔ اپنے بچوں کو صرف رزق حلال کھلائیں، کچھ نہ کریں، کچھ نہ کریں۔ میں ان تبلیغی جماعت والوں کی طرح نہیں ہوں جو ہاتھ پکڑ کے مسجد لے جاتے ہیں نماز پڑھانے، کہ نماز برائی سے روکتی ہے، وہ تو برحق ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ بچے زنا کرنا منع ہے، جوا کھیلنا منع ہے، رشوت لینا منع ہے، سود کھانا منع ہے، کسی پہ تہمت لگانا منع ہے۔ مجھے نہیں چاہیے ایسی تبلیغی جماعت اور ایسا عمل جو میرے اور میرے نبی کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دے۔ ہاں ضرور بتائیں، ضرور تبلیغ کریں، ضرور مسجد لے کے جائیں، لیکن یہ بھی بتائیں کہ ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے، ایک غریب کیا ہوتا ہے، ایک امیر کیا ہوتا ہے۔ فقیری ہمیں ملی کہاں سے؟ پیارے آقا کی طرف سے تو ہمیں ملی ہے ورثے میں۔ بادشاہت تھی، پوری کائنات کی بادشاہت تھی۔ کیا برتن استعمال کرتے تھے ہمارے پیارے آقا، کیا کپڑے پہنتے تھے، کیا جوتی پہنتے تھے، کس طرح زندگی گزارتے تھے۔ صحابہ کے پیٹ پہ 1 پتھر، آپ کے پیٹ پہ 2-3 پتھر۔ یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے۔ بس پیارے آقا کی طرف دیکھا کریں، ان کی سیرت کو دیکھا کریں، سنت کو، حدیث کو دیکھا کریں اور زندگی گزاریں اپنی۔ نماز تو فرض ہے بھائی، اس پہ تو ہم ڈسکس ہی نہیں کریں گے، روزہ بھی ہے، حج بھی، عمرہ بھی، ان سب کی شرائط ہیں، لیکن جو آپ کر رہے ہیں اصل چیز وہ ہے۔ اگر آج آپ کے گھر میں 2 روٹیاں زیادہ ہیں، کسی آدمی کو انوائٹ کریں افطاری پہ، بلائیں، چھوڑ دیں باقی چیزیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کیا بک گیا کیا نہیں بکا، کس نے اپنا ایمان کتنے ٹکے میں بیچا، چھوڑ دیں ان ٹاپک کو۔ قبولیت کا مہینہ چل رہا ہے، کیش کریں، کیش کریں، کیش کریں اور اپنی قبر کو آسان بنائیں۔ وہ عذاب کیا عذاب ہے بھاجن، لفظوں میں نہیں بیان ہو سکتا، لفظوں میں نہیں بیان ہو سکتا۔
میرے حساب سے اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے نبی کے آگے ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور جس نے قرآن کی آیتوں کو بیچا وہ تیار ہو جائے، بس 4 آدمی قبر میں اتاریں گے اور پھر بچھو ہی بچھو کیش پہ چلیں گے بھائی جان۔